وہ زندگی کا سفر جو واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد سے لے کے کل نفس ذائقۃ الموت تک جائے گا، یہ سلسلہ بھی غموں کا سلسلہ ہے، تکلیفوں کا سلسلہ ہے۔ یہ لائف از ناٹ اے واک ان اے پارک اور پیز اینڈ کیرٹس کہ ہم کہیں جی یہ شغل ہے۔ اللہ خود کہتا ہے قرآن میں وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، میں نے یہ کوئی فضول میں دنیا نہیں بنا دی، یا وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، کہ یہ کھیل تماشا نہیں ہے، یہ دارالامتحان ہے، یہ دارالبلا ہے، یہ بلاؤں کا گھر ہے۔ یہاں انسان کو ابدی خوشی کبھی نہیں مل سکتی، وہ جو ہے اس کا دنیا سے تعلق نہیں ہے، لیکن دنیا کے اس سلسلے سے گزرنے کے اندر دنیا کا ہی ہو جانا یہ بھی گمراہی ہے، اور دنیا کے اس سفر میں ابتدا سے انتہا تک دنیا کا تارک ہو جانا، آخرت کی یاد میں دنیا ترک کر دینا، یہ بھی امتحان میں فیل ہو جائے گا۔ اصل آزمائش ہے کہ اپنی اصل کو یاد رکھتے ہوئے، وہ سپر ہائی کانشیسنس کو یاد رکھتے ہوئے انہی رشتوں سے گزرنا ہے، انہی چیلنجز سے گزرنا ہے، انہی دشمنیوں سے گزرنا ہے، انہی تنقیدوں سے گزرنا ہے۔ معاشرے میں اپنی سلطنت بڑھانی ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ کے تحت کہ اللہ کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر آدمی کی ایک بادشاہت ہے، اور ہر آدمی سے پوچھا جائے گا کہ تیرے اثر رسوخ نے کتنا انقلاب پیدا کیا لوگوں کی زندگی میں، کتنا امپیکٹ کریٹ کیا اس نے اپنی زندگی کے، تو 4 لوگوں پہ ہی مؤثر تھا یا 4000 لوگوں کی زندگیوں میں تیری زندگی سے فرق ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی سلطنتیں کانسٹیٹیوٹ کر کے امت بن جاتی ہے، ایک سسٹم اور ایک نظام بن جاتا ہے۔ تو ہر بندہ پرائیویٹلی رسپانسبل ہے اپنی زندگی میں اپنا سرکل بڑا کرنے کے لحاظ سے، لیکن گزرنا اسی میں سے، انہی لوگوں میں سے، انہی منافقین میں سے، انہی ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اس پارٹی سے بھی گزرنا ہے۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، اس پارٹی کے تھرو بھی گزرنا ہے، اور ہدی للمتقین والوں سے بھی گزرنا ہے، آپٹیمسٹک لوگوں کے تھرو بھی گزرنا ہے، نیگیٹو لوگوں سے بھی گزرنا ہے، اور کنکریوں کے ساتھ پہاڑ بنانے کی کوشش کرنی ہے، ذرے کو سمندر بنانے کی کوشش کرنی ہے، یہی زندگی ہے۔ تو اس سفر کے اندر جس میں اللہ نے انسان کو کہا ہے کہ تو پہنچ اس جمال، اس کمال، اس حسن تک پہنچ، اپنی صفات اور اوصاف کے ساتھ پہنچ کسی جگہ، اور پھر تو نے فوت ہونا ہے اور اللہ سے ملنا ہے۔ تو اس درد کو اللہ نے جب قرآن میں بیان کیا، کیونکہ میں تو متلاشی ہمیشہ سے زندگی ہی جنگوں اور تکلیفوں میں گزر گئی، جو بھی جس رستے پہ چلا، اور ہر شخص کی اپنی ہوتی ہے، میں کوئی نایاب تو ہوں نہیں سوں، تو میں تلاش کرنا چاہتا تھا، اور جتنے میرے بڑے بیٹھے ہوں گے یہاں پر ابو 40 یا 30 پلس کی ایج کے لوگ جو ہوں گے، وقت کی کڑواہٹوں کے ساتھ جو خاموشی آتی ہے نا انسان کے اندر، تو ایک وقت آتا ہے یہ 30s کے بعد کہ انسان بات نہیں کرتا کسی سے، ایک کاسمیٹکلی رکھتا ہے لوگوں کے ساتھ، اور جی آپ ٹھیک ہیں، آپ ٹھیک ہیں، آپ ٹھیک ہیں، کیونکہ انسان جانتا ہے اپنی تکلیف اور اپنے غم اور اپنے پوٹینشل اور سیلف اسٹیم کو، اور اس کی یہی رائے بنتی ہے کہ مجھے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ ہر انسان پہنچتا ہے اس نہج، اس ڈگر کے اوپر کہ وہ کہتا ہے مجھے کوئی نہیں سمجھ سکتا، اور واقعی نہیں سمجھ سکتا ہوں، کہ وہ جانتا ہے اس نے کہاں کہاں منہ دیے ہیں، وہ جانتا ہے اس نے کہاں کہاں فیس کیا ہے دنیا کو، وہ جانتا ہے اس نے کیسی کیسی ٹینشنز اور پھٹیگوں کے اندر سے وقت گزارا، کھڑی ہوئی، اور میں بھی اس کیمرے کے سامنے بیٹھ کے جانتا ہوں، میں ہی جانتا ہوں کہ میں کیا چیز لے کے بیٹھا ہوں اپنے ساتھ۔ تو قرآن کی ایک آیت نے میرا اتنا کلیجہ ٹھنڈا کیا کہ آج میں آپ کو بھی وہی آیت سناؤں گا جس نے مجھے میرے طوفانوں کے اندر، جس نے مجھے ان زلزلوں کے اندر جو ہے سکون دیا، کہ اللہ کہتا ہے قرآن میں انک کادح الی ربک قدحا فملاقہ، اے انسان ہم جانتے ہیں کہ تو بڑی قدح سے گزرتا ہے، بڑی تکلیف سے گزرتا ہے۔ یہ انڈورسمنٹ ہی اللہ کی اتنی کوئی سکون دہ چیز ہے نا، کہ کوئی تو جانتا ہے کہ میرے اندر کیا ہے، کوئی تو جانتا ہے اس گوشت کے لوتھڑے کے اندر کس قسم کے طوفان اور لہریں اٹھتی ہیں، کوئی تو سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو جو اتنا ٹینک رکھا ہوا ہے دنیا کے سامنے کہ دشمن میرا کلیجہ چیر کے اندر نہ دیکھ لیں کیا ہے، کوئی تو جانتا ہے کہ میرے پر کتنا وزن ہے، کوئی تو سمجھتا ہے آسمانوں سے کہ میں نے ان کمزور کندھوں پہ کتنا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، فیملی کا،
بچوں کا، لوگوں کا، اور حق بولنے کے پریشر کا، اور حق کسی جگہ پر روکنے کے پریشر کا، اپنی نفس کی اندر کی مستیوں کا اور اس کی شہوت اور شک کے بیچ کی ان لہروں کا، اور خارج سے آنے والے وقت کوئی تو ہے جو سمجھتا ہے۔ تو اس آیت نے مجھے اتنا سکون دیا کہ اللہ کہتا ہے اِنَّكَ قَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ قَدْحًا، ہم جانتے ہیں تجھے کتنی تکلیف، ہم جانتے ہیں انسان کہ تیرا سفر یہ زلزلے ہیں جن سے تو گزرے گا، فَمُلَاقِي، پھر ہم سے ملاقات کر۔ اللہ بھی انڈورس کرتا ہے کہ تیرا سفر کم نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ اس نے سب سے بڑا یہ خارج میں مسائل تھوڑی ہوتے ہیں، میں پڑھاتا ہی یہی ہوں اپنے لوگوں کو، جب بھی مسئلے باہر تھوڑی ہوتے ہیں، سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے اندر، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ اندر کا اپنا آپ جو انسان کا ہے۔ کتنے مسائل اگر آج مجھے وقت ملا ایڈریس کرنے کا، کتنے مصیبتیں اور مسائل تو اس نفس اور اس زبان کی وجہ سے ہماری زندگی، اس کا مسائل سالو ہو جاتے اگر وہ نفس ٹھیک ہوتا، تو کچھ مصیبتیں اور مسائل ہمارے اندر اکثر ہماری ہی کریٹ کر دی۔ اور اللہ بھی کہتا ہے قرآن میں ظہر الفساد فی البر اور تری آن دا لینڈز اینڈ آن دا اوشنز، جتنا بھی فساد اور کرپشن ہوا، بما کسبت ایدی الناس، وہ انسان تیرے ہاتھ کا کمایا ہوا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، God is not unjust with the people، اللہ تھوڑی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ناجائز کرے گا کبھی، اللہ کیوں ظلم کرے گا کسی کے ساتھ، وہ تو سراپا رہے۔ لیکن اس آیت سے جو ہے میرا سینہ ہمیشہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ تو جانتا ہے نا، تو ان 7 آسمانوں پر جانتا ہے نا کہ ہم جس سے گزر رہے ہیں، تو سمجھتا ہے نا، ایک ماں کے دکھ کو تو سمجھ سکتا ہے نا، یہ بے وفائیوں کو تو سمجھ سکتا ہے نا، یہ میرا نفس جو مجھے برباد کرنے پہ لگا بھائی تو سمجھ سکتا ہے نا کہ اللہ کہتا ہے قرآن میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، لام اور قد عربی میں قسم کے بالمقابل ہوتا ہے کہ ہم جانتے ہیں انسان ہم نے تجھے پیدا کیا، ہم نے بنایا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، ہم جانتے ہیں تیرا نفس تیرے ساتھ کیسی گلاٹیاں مارتا ہے، کیسے تجھے وسوسے دے گا، کیسی گیمیں کھیلتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں، وَنَعْلَمُ، ہم جانتے ہیں تجھے۔ پھر دوسری بلا لگی بھی ہے، الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، کہ اس نے چیلنج کیا تھا اللہ کو کہ میں رائٹ لیفٹ فرنٹ بیک سے، سیدھے بائیں آگے پیچھے سے آ کے بتاؤں گا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ یہ اتنے شرف اور ظرف کے لائق نہیں تھا، تو نے اسے مقام دے دیا میرے اوپر، وہ علیحدہ لگا ہوا، نفس علیحدہ لگی ہوئی۔ اور یہ دنیا کائنات میں سب سے پہلا جرم ہی حسد تھا جو تکبر میں بنا، جو اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار خلقتہ من طین، تو وہ حسد جو ان آسمانوں سے لے کے آئی نیچے ابلیس کو، تو اس دنیا میں حسد نہیں ہوگی، پھر حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے۔ اور پھر اس سے ہٹ کے انسان کو اللہ تعالیٰ نے مصائب دینے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے کچھ حکمت ہے۔ تو میری پہلی بات آپ کو یہی ہے، سب کو، میری قوم بیٹھی ہے، میرے لوگ بیٹھے ہیں، بڑا انسان کی زندگی رلا دینے والا سفر ہے۔ لوگ ہنستے ہیں، ہمیں بھی اچھے لگتے ہیں، لیکن کڑوی عمر میں جب ہمارے بچے بھی آئیں گے ہم انہیں یہی تربیت کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بڑے کہتے تھے کہ پتر جدوں تو بڑا ہوئے گا نا تینوں چپ لگ جائے گی، when you're gonna grow up you're gonna get quiet۔ اور واقعی یہ 40 کے پاس جیسے میں پہنچ ہی گیا ہوں تقریباً، اور ہم سب پہنچ رہے ہیں اپنے سفر کے اختتام پر، واقعی یہ زندگی خاموش کرا دیتی ہے انسان، چپ کرا دیتی ہے انسان۔ اور لوگ بیٹھے ہیں، سن رہے ہوں گے لوگ مجھے ابھی بھی، کیونکہ آپ تمیز اتار کے دیکھیں تو چھلی ہوں گے وہ پیچھے سے، کہ کسی کو لفظوں نے مار دیا ہوگا، کسی کو خنجروں نے مار دیا ہوگا، کسی کو بے وفائیوں اور غداریوں نے مار دیا ہوگا، اور کسی کو اپنے آپ نے مار دیا ہوگا۔ تو اس ساری زندگی کے سلسلے کے بارے میں اللہ کی حکمت کیا ہے تکلیف دینے سے، اس پر پہنچنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا تھا، اور ہمیشہ کہتا ہوں، اور زندگی گزاری ہے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے کہ لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، تیرے ساتھ بھی اللہ ہے میرے دوست، اور ہمارے ساتھ بھی اللہ ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی سہارا نہیں ہے۔ گراؤنڈ ریالٹیز میں میں اسٹریٹجک مینجمنٹ کے لحاظ سے جتنی بھی اونٹ باندھنے والی چیزیں پڑھا دوں، لیکن اینڈ توکل ہی ہے
اینڈ اللہ ہی ہے بندے کے پاس. اس لیے تو میرا ایک جملہ بڑا مشہور ہوا میری ویڈیوز میں, اینڈ میں اپنا اللہ ہی لے جاؤں گا اگر کچھ نہ ہوا تو. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل شیخ عاطف ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.